اللهم صل على محمد وآل محمد. یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، خاندان زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد سودگی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کا اس فرش عزا پر آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اس قبرستان میں جتنے مومنین دفن ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشن یہ ہر گھر کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں. کوئی پریشانی کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے. جس کو خدا نے عطا کیا وہ بھی پریشان ہے، جس کو نہیں کیا وہ بھی پریشان ہے. یہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کا سب سے خوبصورت حل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے سے پہلے خدا کا شکر خدا کی اس نعمت پر کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر ایمان والا بنایا، ایمان والا کر کے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں قرار دیا. یہ وہ امت ہے کہ انبیاء جس کی خواہش کرتے ہیں کاش ہم امت جناب سرور کائنات سے ہوتے. اتنی بافضیلت امت. پروردگار کا شکر، پروردگار کا کرم اور زیادہ پروردگار کا احسان اور نعمتیں کہ ہمیں اس گروہ میں رکھا کہ جو جناب سرور کائنات کے اہل بیت سے مودت رکھنے والا ہے. ہر عبادت کی ایک روح ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے. یہ تمام ایک جسمانی اعمال ہیں، پیسوں کے اعمال ہیں، جسمانی اعمال ہیں کہ انسان نماز پڑھتا ہے
یہ کیفیتوں کا نام ہے کہ رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تمام معاملات کرتا ہے، مگر انسان کی یہ جو جسمانی کثرت ہے، یہ جو کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی پورا دن بھوکا رہتا ہے، یہ عبادت کب بنتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہو، نہ خدا پہ اس کا اعتقاد ہو، نہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو تسلیم کرنے والا ہو، اگر وہ نماز پڑھے بہترین تلاوت کے ساتھ، بہترین رکوع کرے، بہترین سجدے کرے، اگر یہ عبادت ہی کمال ہے تو کیا پروردگار اس کو بھی کمال عطا کرے گا؟ وہ جو غیر مسلم ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ یقین نہیں رکھتا، تو یہ جو اس کے پورے دن کا بھوکا رہنا ہے، کیا اس کو متقی بنا دے گا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ پورے دن کا بھوکا رہنا، یہ مکہ جا کے طواف کعبہ کرنا، یہ رکوع کرنا، یہ سجدے کرنا، یہ قیام کرنا، یہ تمام اعمال عبادت تب بنتے ہیں جب سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں، جناب سرور کائنات پہ یقین رکھیں، اور جناب علی علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا مہربان ہے پروردگار، کیا عظمت بیان کی ہے جناب سرور کائنات کی خدا نے، اور کس طریقے سے کی کہ خدا نے جو بھی کام کرنے کا حکم دیا، خدا نے فرما دیا کہ یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حلال سے کو انجام دیتے رہو، حرام سے بچتے رہو۔ پروردگار نے جو بھی حکم دیا وہ سیدھا حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، یہ عبادت کرو، یہ نہ کرو، ختم۔ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ عبادت کرو، یہ روزے رکھو، یہ حج کرو۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ خدا نے وہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے مومنو، یہ میں خود کرتا ہوں، یہ میں خود کرتا ہوں، میرے خاص ملائکہ کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو، تم بھی کیا کرو۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ جناب سرور کائنات پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کوئی عبادت اور پروردگار نے نہیں بتائی کہ مثلا مثال کے طور پہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، ملائکہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو۔ صرف فرمایا کہ میں بھی حمد و ثنا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، یا یوں کہیں کہ میں خود جناب سرور کائنات کی نعت پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی نعت پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نعت پڑھا کرو، تعریف کیا کرو۔ یہ پروردگار کا انداز ہے۔ بہترین نسخہ جو پریشانیاں، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، جس طریقے سے مختلف اعمال وارد ہوئے ہیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا، اپنا معمول بنایا جائے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا۔ اس لیے نہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا عطا کرے ہم زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں گے۔ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے وقت فقط اور فقط زیارت کے الفاظ نہ دہرائے جائیں، جو دعائیں اس میں ہیں اس کا ارادہ کیا جائے۔ کوئی گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مشکل معاملات کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھو، پروردگار مسائل حل کر دے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اب پڑھ وہ زیارت عاشورہ رہا ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ پہ ظلم کرنے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جنہوں نے ظلم کیا ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے دیکھا خاموش رہے ان پر بھی، اور جو یہ سن کر اس پر راضی ہو گئے ان پر بھی۔ اور ہمیں اس قابل بنا کہ جو مشن امام حسین، مقصد امام حسین علیہ السلام کو
تکمیل دینے والا جب ظہور کرے گا ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لائق بنے۔ جب یہ زیارت عاشورہ میں امام زمانہ سے توسل کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ مولا ظہور فرمائیں، تو اپنی نیتوں کو گھر والی نیت نہ رکھو، زیارت والی دعا کی نیت رکھو۔ میں جو زیارت پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بہترین اور کامل ترین دعا کا نام ہے محمد اور آل محمد پر صلوات۔ صلی اللہ۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دشواری ہے، آیت اللہ کی بہجت کا یہ فرمان باقاعدہ ملتا ہے کہ کسی نے کہا نا کہ میں پریشان ہوں، مشکلات ہیں، تو انہیں فرمایا صلوات پڑھا کرو۔ کہا پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، کہا جتنا تو پریشان ہے نا اس سے زیادہ صلوات پڑھ، ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ صلوات جو ہے نا وہ شرائط کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ صلوات بھی پڑھوں اور کسی مومن کا دل بھی دکھاؤں، صلوات بھی پڑھوں، کسی کا حق بھی غصب کر کے بیٹھا ہوں، اسی جگہ پر بیٹھ کے صلوات پڑھ رہا ہوں جو غصب کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے۔ بزرگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، میرے محترم میرے بھائی سب جانتے ہیں، نماز تب تک آپ کی کامل نہیں ہوتی جب تک آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر کسی پہ غسل واجب ہے تو وہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا۔ غسل واجب ہو گیا ہے، رمضان ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا جب تک غسل نہیں کر لیتا، جب تک وضو نہیں کرتا قرآن کے الفاظ کو چھو نہیں سکتا، گناہ ہے، حرام ہے۔ جس بندے کا وضو ٹھیک ہو، جس بندے کا غسل ٹھیک ہو، کیا اس کے لیے بھی کبھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مسجد میں بیٹھنا ٹھیک نہیں جس کا غسل ٹھیک ہے؟ یا وہ بندہ کہ جس کا وضو بالکل کامل ہے، بہترین طریقے سے وضو کو انجام دیتا ہے، یا اگر یہ قرآن کو چھوئے اور آواز قدرت آئے تیرا چھونا قرآن کو جائز نہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وضو بھی ٹھیک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، غسل بھی ٹھیک ہے مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جس شخص نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، غصبی مکان ہے، غصبی جگہ ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر وضو کا پانی بہہ کر جا رہا ہے وہ غصبی ہے، پانی غصبی ہے، ہمارا وہ گھر جہاں پر ہم غسل کر رہے ہیں وہ غصبی ہے۔ جتنا مرضی بہترین غسل کرنا ہے، جتنا مرضی بہترین وضو کرنا ہے، غسل بھی باطل ہے، وضو بھی باطل ہے۔ جو شخص کسی کا حق کھا لیتا ہے نا جان بوجھ کر، ماشاءاللہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے جو آنر ہیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اگر کوئی کسی کا، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی کسی کا چیک روک لینا جان بوجھ کر کہ کسی کو کوئی کام کسی نے کیا ہے، اب خام خواہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اس کے معاملے میں۔ جو کسی کے حق کو جان بوجھ کر روکتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں پروردگار اسے محشر کے میدان میں تب تک کھڑا رکھے گا جب تک اس کے جسم کا پسینہ نہ نکل جائے یا سارے جسم کا خون نہ بہہ جائے۔ جو کسی کا حق، سب علماء کو پسند کرنے والے، یہ مخصوص مجمع جو سحریاں والی خانقاہ میں بیٹھتا ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں، میرے وضو میں ارکان تو ٹھیک طریقے سے میں ادا کر رہا ہوں، آیا جس جگہ پہ کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، جس برتن سے کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جس پانی سے کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حق نہیں دیے جاتے، مکان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ قربانیاں بہنیں کیوں دیتی ہیں؟ یہ بھائی کیوں نہیں دیتے کبھی کہ خدا نے ہمیں سب عطا کیا ہے، جو باپ کا مکان ہے بہن یہ تیرا،
उसको चंद टके जो जहेज के नाम पर दिए हैं, उसके देने पर उससे जायदाद गस्ब कर लेते हो। किन इल्फाज से? इन इल्फाज से, या परा रख ले या मकान रख ले। मकान रखना है या भाई रखना है? कौन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज कहेगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद? कौन कनीज़े सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहेगी कि मुझे भाई तेरी जरूरत नहीं, मुझे दौलत चाहिए? याद रखो, ये जो बहनों से लिखवा लेते हो ना बगैर कुछ उन्हें दिए, ये अपनी जहन्नम के परवाने पे साइन करवाते हैं। नहीं माफ होता, खुदा माफ नहीं करता, आप बहनों से क्यों माफ कराते? वो औलादें जो जानती हैं कि हमारे मकान में हमारी फुप्पो का भी हिस्सा था, उन्हें चाहिए कि इस चीज को अदा करें। जब तक अदा नहीं करेंगे, अगर वालिदैन जिंदा हैं तब भी गुनहगार हो रहे हैं, दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों पे भी बोझ है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। किबला तशरीफ ले आए हैं। अब मैं सिर्फ एक फजाइल का जुमला पढ़ने की इजाजत चाहूंगा और इबादत को मुकम्मल करने के लिए एक दो जुमले मसाइब के हवाले से चंद 1 मिनट। किबला अगर थोड़ा सा ऊपर होता है तो आगा साहब से मैं जाती तौर पे माजरत खा हूं, तो फैसल भाई भी माफ कर दिया करें। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाबे अमीरुल मोमिनीन के फजाइल सुनते हैं ना, बड़ा लुत्फ आता है। जनाबे अमीर के फजाइल के कभी फजाइल सुने हैं? जनाबे अमीर के फजाइल की फजीलत, जनाबे सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। आप सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स आंखों से मेरे भाई अली की फजीलत पढ़ता है ना, परवरदिगार इसकी आंखों के गुनाहों को माफ कर देता है। जो शख्स मेरे भाई अली की फजीलत सुनता है, परवरदिगार उसकी आंखों के गुनाहों को माफ, कानों के गुनाहों को माफ कर देता है। और जो शख्स मेरे भाई अली की फजीलत लिखता है, उसके हाथों से जो गुनाह सरजद हुए हैं खुदा वो माफ कर देता है। परवरदिगार हमें भी अपने उन तमाम गुनाहों से माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। 24 घंटे अगर तालीमाते आले मोहम्मद के तहत गुजारे जाए ना, तो इंसान जहन्नमी से जन्नती बन जाता है। मासूम फरमाते हैं कि एक गिलास पानी अगर इस तरीके से पियो जो हम बताते हैं, तो गिलास का पानी बाद में खत्म होगा, जन्नत तुझ पे पहले वाजिब हो जाएगी। 12 घंटे मिले हुर को, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे। रात का पहर, दस्तरखान लगा दिया गया था, गुलाम आया, खाना लग चुका है। हुर ने जैसे सुना ही ना हो। बेटा आया, बाबा खाना लग चुका है। बाबा ने ऐसे सुना ही ना हो। जब दोबारा बेटा आया ना, बाबा के चेहरे की परेशानी देखी, कहा बाबा पानी पिए, आपका रंग बदला हुआ है। हुर के बेटे का नाम भी अली था। कहा बेटा अली, तू मुझे पानी पिला रहा है ना, एक लम्हे को गौर कर, ये जो नन्हे बच्चों की सदाएं आ रही हैं अल अतश की, जानता है ये कौन है? ये हुसैन की औलाद है करबला में। हुर पानी कैसे पी ले, हुर खाना कैसे खा ले? हुर के अंदर ये जो कैफियत पाई जाती थी ना, ये कर्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आई थी। जब इनका काफिला सामने आया ना सबसे पहले, और हुर के काफिले के जो जानवर थे, इनकी जुबानें बाहर लटक रही थी प्यास के मारे, इनकी फौज की आंखों के आगे धुंध आ चुकी थी प्यास के मारे। मौला हुसैन फरमाते हैं कि जाओ सबसे पहले इनको पानी पिलाओ, इनकी प्यास बुझाओ। सिर्फ इनकी फौजियों की नहीं, इनके जानवरों की भी प्यास बुझाओ, इनको पानी पिलाओ। एक सिपाही
کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے پانی پلانے والے نے میرے آگے مشکیزہ کیا نا، اس کا منہ کھولا، اب پانی بھی آ رہا ہے، میرے اندر سکت نہیں تھی کہ میں پانی پیوں، کہ مجھے بتایا گیا کہ اب جو ہاتھ آگے آئے ہیں نا تجھے پانی پلانے کے لیے، یہ کسی اور کے نہیں، یہ علی کے بیٹے حسین کے ہاتھ ہیں جو تجھے کربلا میں پانی پلانے کے لیے، تیری پیاس بجھانے کے لیے آئے۔ پروردگارا اتنا کریم حسین اور پیاس کا اتنا غلبہ کہ اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں اور وصیحتیں کر رہے تھے تو فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین جب میرے شیعوں کو ملنا نا تو ان سے کہنا حسین کی بڑی خواہش تھی کہ یہ تم بھی کربلا میں موجود ہوتے، تم دیکھتے کہ حسین نے علی اصغر کے لیے سوال کیسے کیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔